الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. آپ حضرات سن رہے ہوں گے کہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگ اپنے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے کرنے شروع ہو گئے ہیں. کوئی خود سے اپنے آپ کو قطب کہتا ہے، کوئی غوث کہہ رہا ہے، کوئی مجدد کہہ رہا ہے، اور حتیٰ کہ مہدی کہنے والے بھی بہت سے ہو گئے ہیں کہ میں مہدی ہوں. یہ تمام کے تمام اس قسم کے دعوے کرنے والے انسانی شکل میں شیاطین ہیں. حقیقت شیاطین الانس والجن قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسانوں اور جنات میں جو شیاطین ہیں وہ فتنے پیدا کرتے ہیں. تو جنات میں بھی فتنہ پیدا کرتے ہیں اور انسانوں میں بھی کرتے ہیں. اور انسان جو ہیں وہ انسانوں تک کرتے ہیں، لیکن جنات سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ جنات میں بھی اثرات جاتے ہیں ان کے. جیسے کہ جو انسان اچھا ہوگا اس کے اثرات بھی جنات میں بھی جائیں گے اچھے. چنانچہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے اور نبوت کا دعویٰ کیا اور بات چلی تو جنات نے زمین میں نظام شمسی میں تغیر محسوس کیا، کیونکہ وہ سب جگہ جاتے آتے ہیں، اوپر بھی ستاروں پر، سیاروں پر، بہت اوپر تک جاتے ہیں جہاں پر سائنسدان اب بھی نہیں جا سکتے، وہاں تک جنات آتے جاتے رہتے ہیں. تو وہاں انہوں نے بہت خاص قسم کے، جیسے کہ ہنگامی حالات کے ایک حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں، سیکورٹی، وہ محسوس کی. اور جس آزادی سے وہ پہلے آ جا سکتے تھے اس میں انہوں نے بندش محسوس کی. ناکے لگ گئے، بس یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، اس سے آگے جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. پھر ان میں جو شرارتی ہوتے تھے ان پر فائرنگ ہوتی تھی، تو انہوں نے غور و فکر کیا، خلا میں فائرنگ ہو رہی ہے اور وہ جن ختم ہو جاتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ زمین میں دیکھو، دوڑو بھاگو، پتہ کرو کیا ایسی خاص بات آئی. ایک جماعت گئی اور کسی طرف گئی. ایک جماعت ایسی جگہ گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. سورہ جن میں یہ سارا قصہ آتا ہے. قرآن سنتے ہی وہ تو وہیں ایمان لے آئے جنات، اور جا کر اپنی جماعت میں انہوں نے بتایا کہ عجیب و غریب کلام سنا ہم تو اسی وقت ایمان لے آئے. تم انسانوں میں انقلاب آ رہا ہے، لیکن وہ انقلاب جنات میں بھی گیا منتقل ہو کر. تو اچھا انقلاب وہاں جاتا ہے، اور برا انقلاب جو انسانوں میں آئے گا وہ بھی جنات میں جائے گا. تو آپس کا جوڑ توڑ چلتا ہے. تو صالح جنات کی صالح مسلمانوں سے تعلق دوستی ہو جاتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے. اور جو شیاطین ہیں ان کی انسانی شیاطین سے تعلقات اور گٹھ جوڑ ہوتے ہیں. تو یہ دور انتہائی خراب ہے. آپ حضرات دین سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں. اس کا سب سے واحد پختہ حل اور واحد حل یہ ہے کہ جو علماء قرآن سے جڑنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قرآن کو الماری سے اٹھا کے سینے سے لگا لیں اور ڈوری بنا کے گلے میں لٹکائیں، آئیں جائیں قرآن ساتھ ہے، حرام حلال کی تمیز ہی نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کا مطلب اور فہم رکھنے والے علماء صالحین سے جڑیں، اپنے آپ کو جوڑیں گے تو قرآن سے بھی جڑ جائیں گے. قرآن اور حدیث سے جڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس اسے چوم لیا اور الماری میں رکھ دیا. حدیث کو چوما، الماری میں رکھ دیا، نہ اسے پڑھا، نہ اس کا مطلب سیکھا، نہ حرام نہ حلال کچھ معلوم ہی نہیں. یہ قرآن سے جڑنا نہیں کہلاتا. قرآن سے جڑنے کا مطلب
کہ حاملین قرآن اور حدیث، جو قرآن اور حدیث جن لوگوں کے سینوں میں ہے اور اعمال ان کے اچھے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کے اٹھانے والوں میں بھی شیاطین ہیں۔ عالم بھی ہوں گے، قرآن بھی پڑھا ہے، وعظ بھی کر رہے ہیں، اور وہی دعویٰ مہدی کا کر دیتا ہے، تو وہ تو شیطان بن گیا نا۔ پھر وہ خود شیطان کے جال میں ہے، وہ انسانوں میں بڑا شیطان ہے۔ جیسے شیطانوں کے درجے ہیں، جیسے نیک لوگوں کے درجے ہیں، ایسے شرارتی لوگوں کے بھی درجے ہیں۔ تو وہ تو بڑا خطرناک قسم کا شیطان ہو گیا، وہ تو شیطانوں کا امام ہو گیا، قائد اور لیڈر ہو گیا۔ تو علماء میں ہی شیاطین کے لیڈر بھی ہوں گے، اور علماء میں ہی صالحین کے لیڈر بھی ہوں گے۔ یہ اب آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ہوگی کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جوڑ جو تیرے پسندیدہ صالح ہیں، دونوں دیکھنے میں اچھے نظر آ رہے ہیں، دونوں کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، لباس بھی بڑا عمدہ ہے، اور تسبیح ہے، داڑھی ہے، نورانیت ہے، سب کچھ ٹپک رہی ہے۔ یا اللہ صحیح کون ہے، تیرا پسندیدہ کون ہے، مجھے اس سے جوڑ دیجیے۔ تو اس سے جڑیں۔ حضرت دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی ہندوستان میں، تو جو حضرت کو بعد میں تفصیلات آئیں، تو وفات سے کچھ پہلے وہ جو آیت بار بار تلاوت کر رہے تھے وہ یہی تھی، بھیک مانگ رہے تھے اللہ سے۔ حالانکہ اتنے بڑے عالم، 60-70 کتابوں کے مصنف اور مایہ ناز کتابیں ہند بر صغیر کی، ایسی کتابیں کہ اگلے مورخ کو اس کتاب کو دیکھے بغیر تاریخ نہیں لکھ سکتا جو آنے والے بعد کے مورخ ہیں، لیکن بھیک مانگ رہے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، یہ آیت پڑھ رہے تھے بار بار، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز، تو ہی میرا ولی ہے۔ توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے ایمان پر موت دے دیجیے، والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے صالحین سے ملا دیجیے۔ بھیک مانگ رہا ہے، اتنا بڑا عالم ہے لیکن اللہ سے ڈر رہا ہے، جاتے وقت یہی آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ تہجد کے وقت ایک فارسی کا شعر پڑھا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اور شعر پڑھتے تھے، اور شعر یہ تھا کہ من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر، اے اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو میری نیکیوں کو قبول کر لے، میری تو نیکیاں بھی نیکی نہیں ہیں، تو بس یہ حال تھا کہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو میری نیکیوں کو قبول کر لے، قلم میں عفو بر گناہم کش، بس میری یہ درخواست ہے کہ میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، بس یہ درخواست۔ یہ لوگ بڑے لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگو مدد، سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں، جو معمولات قرآن کے آئے ہیں روزانہ کے چھوٹے چھوٹے، وہ آپ کسی وقت پوچھ لیں، یہاں ہمارے پاس بھی پرچہ ہے وہ لے لیں، اس قرآن آیات قرآن صورتوں کو نمازوں کے آگے پیچھے روزانہ پڑھیں پابندی سے۔ بڑے خطرناک حالات آ رہے ہیں، دھڑ مہدی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو امام مہدی کی تو نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم ہو تو آپ اطمینان ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا جھوٹا ہے۔ مزید بات کا وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا، اوپر ہو رہا ہے۔ بہرحال مختصر میں نے بات آپ کو بتائی ہے۔ اللہ آپ کے ہمارے سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، شیاطین کی شر سے ہمیں بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب